بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہترین ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائیں گے اور آپ لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آج ہمارے اندر سے قرآن کی محبت ختم ہو چکی ہے۔ قرآن ہمارے گھروں میں، ہمارے گھروں کی زینت بن چکی ہے۔ ہمیں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس پہ عمل کرنا بہت دور کی بات ہے۔ بہت دور کی بات ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ہم اس کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ مہینوں کے مہینوں پڑے ہوئے ہیں قرآن، الماریوں کی زینت بنی ہوئی ہیں، ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھتے۔ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں بالکل سرسری طور پر، ایسی نہ تلفظ کا خیال، نہ قواعد کا خیال، نہ تجوید کی رعایت۔ ہم اس کو بالکل دماغ سے نکال چکے ہیں اور اس کو اپنے دل سے ختم کر چکے ہیں، اور ہم سوچ لیے ہیں کہ جیسے تیسے پڑھ کر کے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم مسلمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو قرآن جیسی ایک بہت ہی عظیم نعمت ہم کو بخشی ہے۔ اگر ہم نے قرآن مقدس کو نہیں سیکھا، قرآن مقدس کو نہیں پڑھا، تو ہماری بہت بڑی نالائقی ہوگی، اور مرنے کے بعد اس کا بہت ہی بھیانک انجام ہو سکتا ہے۔ قرآن مقدس ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں سے، ہمارے سینوں سے قرآن کی محبت ختم ہو چکی ہے، اور جو قرآن کی تلاوت کرتے بھی ہیں تو یوں ہی ٹوٹی پھوٹی زبان سے، نہ تلفظ کا خیال، نہ قواعد کا خیال، نہ تجوید کی رعایت۔ قرآن پاک کو سب سے پہلا، قرآن پاک کا حق یہ ہے ہم پر کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، پھر قرآن پاک کو سمجھیں، اس کے ترجمے پڑھیں، پھر اس کی تفسیریں پڑھیں، اور پڑھ کر کے، سمجھ کر کے پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں، تب جا کر کے ہمیں ہدایت مل سکتی ہے۔ ورنہ صرف قرآن پاک پر ایمان لانے سے ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم صحیح تلفظ کے ساتھ ہم پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ 10 منٹ، 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ اگر آپ قرآن پاک کو دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ قرآن پاک کو تجوید کی رعایت کے ساتھ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں اس چیز کو، مگر شرط یہ ہے کہ آپ 10 منٹ کنٹینیو پورے مہینے نکالیں، آپ غور سے اس کو پڑھیں، غور سے سنیں، غور سے ویڈیوز دیکھیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ آپ بھی حافظ اور عالم کی طرح، قاری کی طرح قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔
سب سے پہلا حق قرآن کا ہم پر یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کے ترجمے پڑھیں، پھر اس کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کریں، تب جا کر کے قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ورنہ صرف ایمان لانے پر اور صرف جو ہے الماریوں میں سجانے پر، یہ تو غیروں کے یہاں بھی ہیں، بہت سارے غیروں کے یہاں بھی قرآن مقدس کو آپ دیکھیں گے کہ الماریوں میں سجائی جاتی ہے، تو کیا وہ ہدایت پا گئے؟ بالکل نہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد جو ہے ترجمے پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اس کے بعد اپنی زندگیوں کے اندر داخل کریں، اس پہ عمل کریں۔ تو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تلفظ کے ساتھ پڑھنا قرآن پاک کو بالکل نہایت ہی ضروری ہے، لیکن ہماری بد نصیبی ہے، ہمارے عوام الناس کی یہ بد نصیبی ہے کہ ہمارے عوام الناس نے اس چیز کو اپنے دماغ سے اندر نکال دیا اور یہ سوچ بیٹھے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ صرف وہی پڑھیں گے جو مدرسے میں جائیں گے، جو مدرسے والے ہیں، جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہی قرآن کو تجوید کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ وہی پڑھیں گے۔ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کے تلفظ کے ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے۔ تو آئیے دوستو، اسی کام کو میں نے شروع کیا ہے آپ حضرات کے لیے۔ اگر آپ حضرات ہماری ویڈیوز کو 10 منٹ نکال کر کے دیکھیں گے قاعدے سے، اچھے سے، تو انشاءاللہ آپ 2-4 دن کے اندر ہی اس کا جو ہے فائدہ آپ دیکھیں گے۔ تو آئیے سبق کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو خلوص کے ساتھ سبق کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر ہے سبق نمبر، لیسن نمبر، دیکھ لیجئے آپ، تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، جیسے الف، با۔ تلفظ کا بالکل دھیان رکھیں، جب میں ادا کروں تو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ بولیں۔ چلیے پڑھیے، الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب دیکھیے، الف کو جلدی ادا کرنا ہے، الف کو بالکل جلدی ادا کرنا ہے۔ الف ایسے نہیں پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ الف۔ با کو منہ کھول کے بولنا ہے، ایک الف کے برابر با کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اب ایک الف کے برابر کیا ہوتا ہے؟ ایک الف آپ سمجھ لیجئے اتنا دیر، ایک الف اس کو کہیں گے کہ بند مٹھی کو کھولنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی ہی دیر با کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک الف کے برابر ان حروف کو کھینچا جائے گا جس کے تلفظ کی ادائیگی میں 2 حرف بنتے ہوں۔ مثلا جیسے با، تو با کو جب پڑھیں گے تو با کے ساتھ الف بھی آئے گا، جیسے با اور الف، با، منہ کھول کر کے بولیں گے۔ اب دیکھیے کتنے حروف ہیں جن کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، سب سے پہلا نمبر با، تا، ثا، حا، خا، را، زا،
اسی طریقے سے طا، ظا، فا، اسی طریقے سے آ گیا ہا، یا۔ یہ حروف ہیں جن کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اب وہ حروف جن کو ایک الف سے زائد کھینچ کر کے پڑھتے ہیں وہ حروف کتنے ہیں؟ وہ حروف ہیں 15۔ اب دیکھ لیجئے وہ حروف کتنے ہیں۔ اب کن حروف کو ایک الف سے زائد کھینچ کر کے پڑھتے ہیں؟ جن کے تلفظ میں، یعنی کہ جن کی تلفظ کی ادائیگی کرتے وقت 3 حرف بنتے ہوں، ان حروف کو ایک الف سے زائد کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے جیم، تو جیم کو بولیں گے تو جیم کے ساتھ یا بھی آئے گا، پھر میم، جیم یا میم، اس کے بعد کیا بنتا ہے؟ جیم۔ تو اب دیکھیے ایک الف سے زائد جو حروف کھینچے جاتے ہیں، کھینچ کر کے پڑھے جاتے ہیں، وہ حروف کتنے ہیں؟ وہ ہیں 15۔ اب دیکھیے کون کون سے ہیں وہ حروف۔ جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو۔ یہ حروف ہیں جن کو ایک الف سے زائد کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ اور 8 حروف ایسے ہیں جن کو پر پڑھا جاتا ہے۔ پر یعنی کہ آواز کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ وہ حروف کون کون سے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے، جو حروف گرین کلر کے ہیں، ہرے کلر کے ہیں، وہ ان حروف کو پر کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ آواز کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے خا، دیکھ لیجئے کیا ہے؟ خا، کھا نہیں پڑھیں گے۔ عام طور سے لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ کھا، کھا نہیں ہے، یہ ہے خا۔ دوسرا ہے را، را، اس کے بعد صاد، ضاد، طا، ظا، غین، گین نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ غین۔ اسی طریقے سے قاف، کیا پڑھیں گے؟ قاف۔ آواز کو ایک دم موٹا کر کے پڑھیں گے، تب پڑھنے میں کیا ہوگا؟ مزہ آئے گا۔ اور 2 حروف ایسے ہیں جن کو قلقلہ کر کے پڑھتے ہیں۔ قلقلہ، قلقلہ بتائیں گے کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ کا سبق باضابطہ انشاءاللہ آئے گا۔ 2 حروف قلقلے کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ وہ حروف کون کون سے ہیں؟ صاد، ضاد۔ اور 2 حروف ایسے ہیں جن کو معروف پڑھا جاتا ہے۔ معروف یعنی کہ آواز کو باریک کر کے پڑھیں گے، باریک۔ جیسے دیکھ لیجئے عین، غین، عین۔ عام طور سے لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ عین، غین، ایسے نہیں پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ عین، غین۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ 29 حروف ہیں، ان کا نام حروف تہجی ہیں۔ اگر ہم نے ان کا اچھے طریقے سے، قاعدے سے ہم نے مشق کر لیا تو انشاءاللہ ہمارا 50% قرآن مقدس کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کا کنٹینیو خیال رکھیں، روزانہ پڑھیں، روزانہ ہم غور سے سنیں، روزانہ ہم اس کی مشق کریں۔ جتنا ہم مشق کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی ہمارے لیے کیا ہوگا؟ یہ مفید ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مقدس سے بے انتہا محبت ہمارے سینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پیوست کر دے۔ اس لیے کہ جب تک ہم قرآن سے محبت نہیں کریں گے تو ہمارا جینا مرنا سب کیا ہو جائے گا؟ بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے سینوں کے اندر، تمام امت مسلمہ کے دلوں کے اندر قرآن کی بے انتہا محبت پیدا عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔